گزشتہ روز انجمن تاجران عمر چوک کے الیکشن میں کامیاب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری کا اہتمام کیا گیا، جس میں نومنتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ٹاؤن شپ کے حلقہ کے MNA پرویز ملک اور ان کی اہلیہ شائستہ پرویز ملک نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت نومنتخب چیئرمین سرفراز احمد خان نے حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ تقریب سے خطاب کرنے والوں میں نومنتخب صدر انور نیازی، سیکرٹری جنرل رانا خالد، سرپرست اعلیٰ اشفاق جٹ، چیف الیکشن کمشنر فرقان شیخ، شائستہ پرویز ملک اور پرویز ملک نے خطاب کیا۔ تقریب میں معززین علاقہ اور لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹاؤن شپ نیوز پہ خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں انجمن تاجران کے الیکشن جو ہوئے پچھلے دنوں، اور آج اس کی تقریب حلف برداری ہے، اور یہاں پر ہمارے علاقہ کے MNA محترم پرویز ملک صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ ان سے بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ سر یہ بتائیں کہ آج کے جو تقریب حلف برداری ہوئی ہے انجمن تاجران عمر چوک کے، اور یہاں پر لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ووٹ ان تاجران کو نہیں پڑا، یہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ دوبارہ پینیٹریشن کی طرف جا رہی ہے، جو علاقائی سیاست کی طرف، جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ آیا تھا، وہ فل ہو رہا ہے؟ دیکھو، پہلی بات جو ہم نے کی ہے وہ میرے جیسے آدمی کی بھی اگر کوئی عزت یا کوئی جیت ہے تو وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے لوگ اس کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کی پالیسیز آج دیکھ رہے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، 3.5 سال، یہ آج کی حکومت نے اس کو بالکل الٹا بات کری ہے۔ جو آپ نے کہا کہ جی دوبارہ انٹری ہو رہی ہے، وہ بالکل کیوں نہیں، بالکل ہم بھرپور انداز میں احتجاجی اور ہر قسم کی جو جدوجہد ہے اس میں پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیں کہ آپ اس علاقہ کے MNA ہیں، MPA جو ہیں وہ دوسری جماعت سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس علاقے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ترقیاتی کام جو ہیں وہ بالکل نہیں ہو رہے یہاں پر، اس کی ذرا آپ بتائیے۔ آپ جی بتا دیں۔ اس علاقے کے ساتھ نہیں ہو رہی، لاہور پورے کے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ پورے پنجاب، پورے پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو احساس ہو گیا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ری انٹری نہیں، وہ آؤٹ ہی نہیں ہوئے تھے، وقتی طور پہ لوگ تھوڑے سے تھے، تو ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ووٹ کی جو عزت نہیں ہوئی اور ووٹ کو جو عزت نہیں دی گئی، اس کا انجام لوگوں کو نظر آ گیا ہے۔ اور جتنی ضمنی الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے، 11-12 کے قریب ہوئے، ایک صرف حکومتی پارٹی جیت سکی ہے، باقی تمام کی تمام زیادہ مسلم لیگ جیتی ہے، نہیں تو پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں تھیں وہ انہوں نے لی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ حکومت نہ اہل بھی ہے، نہ لائق بھی ہے، کم ظرف بھی ہے، اور حوصلے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ آخری سوال یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے پورے لاہور میں بلکہ پنجاب میں وہ ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، اور ڈکیتی ہیں اس علاقے میں، بہت ساری ڈکیتیوں کے بعد یہ سارا انیشیٹو لیا اشفاق جٹ صاحب نے، اور یہاں پر یہ سارا جو یونین کا جو الیکشن ہوا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں یہ حالات تھے جو اب ہیں، یا اس سے بہتر تھے؟ میری بات سنیں، یہ سب کیمرہ آپ لے جائیں اور لوگوں سے پوچھ لیں کہ اس وقت حالات بہتر تھے۔ اگر میں کہوں گی تو ہوگا کہ جیسے میں پارٹی سے ہوں، آپ یہ کیمرہ لے کے کسی کے پاس چلے جائیں اور اس سے جواب مانگیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ دیکھیں کہاں شہباز شریف کی گرپ اور کہاں انہوں نے اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ شہباز شریف کی جگہ بزدار صاحب ہیں، جن میں نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، جو سوائے اپنی اور اپنے خاندان کے علاوہ اور کسی کی خدمت کر ہی نہیں رہے۔
ٹھیک ہو گیا. شہباز شریف سے آپ نے بات کی تو دوبارہ وہ جو پارٹی کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے لوگ یہ بات کر رہے ہیں میڈیا میں کہ مریم نواز گروپ الگ سے بن چکا ہے اور مسلم جو شہباز بات سنیں بھائی میرے، آپ بھی وہ چلے گئے پی ٹی آئی کی وہ اس پہ کہ نون سے شین نکل رہے، شین سے میم نکل رہے. یہاں نہ میم نکلے گا نہ شین نکلے گا. آپ دیکھیے گا وہ پارٹی ایک ہے، ان کی خاندان کی یہ روایت ہی نہیں ہے. بہت کوششیں ہو گئی، وہ نہ ٹوٹے ہیں نہ ٹوٹیں گے. اور میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں مسلم لیگ نواز ایک دفعہ پھر ترقی کا سفر بہت جلدی شروع کرے گی اور آپ دیکھیں گے یہ ملک ترقی انہی کی قیادت میں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. بس آخری سوال ہے آپ سے جی. قبضہ کرنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجیے. ہر آدمی آپ کو یہی کہے گا کہ جی جو پہلی حکومت ہماری والی حکومت تھی وہ کئی گنا بہتر تھی. یہ جو پیچھے آج چل رہی ہے ان کی حکومت، اس میں کوئی مہنگائی ہے، بے روزگاری، یہ چیزیں ہیں. یہ ان کو نہ جنہوں نے جیسے کہا کہ نہ ان کو گورننس آتی ہے نہ ان کو کوئی ایسی سمجھ ہے. تو لہٰذا ان کے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو بہت جلد. آخری سوال آپ سے. پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں دیکھیں وہ الزامات لگتے رہے ہیں اور تحریک انصاف میں بھی یہ الزامات ہیں کہ وہ ٹرانسفرز ہوتی ہیں، سیکورٹی کے معاملات ہیں، پولیس میں تبادلے ہوتے ہیں. اور ساتھ جو سانحہ سائیوال ہوا پاکستان تحریک انصاف کی دور میں وہ اس پہ بالکل عدالتیں خاموش ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا. اب 17 جون کا یہ آگے آ رہا ہے تو یہ کیا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اور صاف تو ہے ہی نہیں. ہمارے آپ اس کو کمپیئر نہ کریں. جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا اس میں کمیشن بھی بنا تھا اور جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے ریزائن کیا تھا. جو یہ نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی ادارے میں کچھ تحقیقات ہوں تو اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا عہدہ بھی چھوڑا تھا. کمیشن بھی نہیں، کمیشن بنی تھی، انویسٹیگیشن ہوئی تھی، رپورٹ تیار ہوئی تھی، اس کے بعد وہ واپس آئے تھے. اور دیکھیں اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تھی تو یہ 3 سال سے حکومت میں ہیں، اگر کوئی کمی پیشی ہوتی نا تو انہوں نے چھوڑا نہ ہوتا. یہ انتقام لیتے ہیں تو وہ انتقام سے یہ پیچھے نہ ہٹتے اگر کچھ ہوتا. لیکن جو ساہیوال کا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ تو سامنے پولیس نے گولیاں تو چلائیں سب کے سامنے. سانحہ سائیوال ہو جائے یا سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو جائے، دیکھیں اس کی رپورٹ بنی ہے، وہ رپورٹ سامنے آئی ہے. لیکن وہ تو جو متاثرین ہیں وہ تو چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں پھر متاثرین کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ کورٹس تو کھلے ہوئے ہیں. بالکل ہے. ہاں وہ کورٹس میں جائیں. یہ حکومت نظام انصاف کی یہ کمی ہے اس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نظام انصاف کی کوئی کمی نہیں ہے، تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہے. اگر ہے تو آپ لوگ جائیں، کورٹس کھلیں، انصاف مل رہا ہے نا لوگوں کو. تو آپ کے اوپر بھی ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے شائستہ پرویز ملک اور محترم پرویز ملک صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے ہیں اس علاقہ کے. انہوں نے تفصیلاً بات کی، اس علاقے کی سیاست کی پر بات کی.